بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اردو کی چھٹی کتاب کے ایک نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سبق کا عنوان اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سبق کا عنوان ہے ریاضی کا علم، صفحہ نمبر 102۔ صفحہ نمبر 102 پر عنوان ریاضی کا علم، ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 102، سبق ریاضی کا علم، کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے، شاباش۔ عنوان سے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے بیٹا کہ اس عنوان کا مقصد کیا ہے۔ جی ہاں، ریاضی کا علم، اس سے مراد حساب کتاب کا علم، جسے آپ انگریزی میں میتھس بھی کہتے ہیں، اور آپ کے تعلیمی نصاب کا یہ ایک لازمی مضمون ہے، اور ابتدائی زمانے سے ہی آپ کو یہ علم سکھایا جاتا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ریاضی کا علم ہی وہ واحد علم ہے جو آخر تک آپ کے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ ساری زندگی، بلکہ موت تک یہ علم انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ شخص جس نے زندگی میں کچھ بھی نہ پڑھا ہو، اسے بھی ریاضی کے علم کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ تو ضرور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کیونکہ مقدار، گنتی اور چیزوں کو گننا، ٹھیک ہے، اور سمجھنا، یہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ البتہ تعلیمی اداروں میں جو ریاضی کا علم سکھایا جاتا ہے، جو آپ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ دراصل صرف اور صرف پڑھا لکھا انسان ہی سیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، جو کسی ادارے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کو اس علم کی خصوصی طور پر احتیاج رہتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم سبق پڑھ رہے ہیں ریاضی کا علم۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدار، ڈھانچے، حجم، تبدیلی اور نقشے۔ مقدار، ڈھانچے، حجم، لفظ کیا ہے بیٹا؟ حجم، تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے مطالعے کو ریاضی کا علم کہتے ہیں۔ یعنی ریاضی کا علم وہ علم ہے جس میں ہم چیزوں کی تعداد، ٹھیک ہے، اور ان کی مقدار اور ان کی شکلوں اور ان کے نقشہ جات وغیرہ سے بحث کرتے ہیں کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں ہے۔ ٹھیک ہے، مقدار کو جاننے کے لیے جس علم کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ریاضی کا علم کہلاتا ہے۔ اگر مختصراً یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسے آپ حساب کتاب کا سائنسی علم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ علم جس میں حساب کتاب چیزوں کا رکھا جاتا ہے۔ اس حساب کتاب میں گنتی اور پیمائش دو بنیادی عمل ہوتے ہیں۔ پیمائش یعنی چیزوں کا ناپنا۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ چیزوں کو ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین کو بھی ناپا جاتا ہے، جی ہاں، میٹرز میں، کلو میٹرز میں ناپا جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا کو بھی ناپا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہوا کے دباؤ کے اعتبار سے۔ یہاں تک کہ سمندر کو بھی ناپا جاتا ہے اس کی گہرائی کے اعتبار سے۔ ہر چیز کو ناپا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ناپنے کی پیمائش ہوتی ہے، یہ دراصل حساب کے علم سے ہی سیکھی جا سکتی ہے۔ اس حساب کتاب میں گنتی اور پیمائش دو بنیادی عمل ہوتے ہیں۔ ان میں ہندسے اور نقطے اہم علامات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ہندسے یعنی کہ نمبرز، اور نمبرز کے درمیان وہ نقطے جو ان کے الگ الگ فگرز کو واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی اشکال اور حرکات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ اشکال اور حرکات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب بیٹا اس کا؟ آپ نے الجبرا سیکھی ہوگی۔
الجبرا میں الگ الگ علامات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان الگ الگ علامات کو الگ الگ مطلب کے طور پر جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر بریکٹ، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہر آئیکن کا، ہر علامت کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر اس کو یوں سمجھا جائے کہ پیمائش سے مراد یہاں پر جیومیٹری ہے اور حرکات اور اشکال سے مراد یہاں پر الجبرا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ علم ریاضی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود بنی نوع انسان، یعنی انسان کی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی ہی ریاضی کا علم اتنا ہی پرانا ہے۔ ریاضی کو قدیم زمانے کے لوگ بھی استعمال کرتے تھے۔ کس طور پر؟ دیکھیے، ان لوگوں کی ریاضی اتنی اچھی نہیں تھی، ان لوگوں کی ریاضی اتنی اچھی تھی کہ وہ غیر مادی چیزوں، یعنی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی تھیں، غیر مادی چیزوں مثلاً دنوں، موسموں اور سالوں کا حساب بھی رکھتے تھے۔ یعنی چیزوں کو گننے کا شعور انسان کو ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا ہے اور یہی ریاضی کا علم ہے۔ تاہم آغاز میں لوگ اشیاء کو شمار کرنے کے لیے دھاگوں، رسیوں اور کنکر کو استعمال کرتے تھے۔ کنکر کو یعنی پتھروں کو استعمال کرتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں نمبرز ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے، نمبرز کا وجود نہیں تھا، ان کا الگ الگ تعین نہیں تھا، لہٰذا لوگ مقدار جاننے کے لیے چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر 10 دن ہیں تو 10 کے نمبرز کو 10 پتھر رکھ کر واضح کیا جاتا تھا۔ اس طرح چیزوں کو پتھر رکھ کر، چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھ کر واضح کیا جاتا تھا۔ ابتدا میں ریاضی کو صرف تجارت کے مقصد اور اراضی کی پیمائش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اراضی کی پیمائش یعنی جیسے کہ میں نے عرض کیا، زمین کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جدید دور میں یعنی نئے زمانے میں اس علم کا استعمال سائنسی اور غیر سائنسی تمام میدانوں میں ناگزیر ہو چکا ہے، یعنی بے حد ضروری ہو چکا ہے کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں پائے جانے والے تعلیمی اداروں میں بچوں کو بنیادی جماعتوں ہی سے، یعنی کہ ابتدائی جماعتوں ہی سے ریاضی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حالیہ دور میں یعنی اس زمانے میں ان پڑھ لوگ، ان پڑھ سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو کسی بھی ادارے میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، جنہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ حالیہ دور میں ان پڑھ لوگ بھی ہندسوں اور سادہ جمع تفریق کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک ان پڑھ شخص جو کسی بھی ادارے میں نہیں گیا ہو، پڑھنے کے لیے اس نے کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا ہو، کبھی اس نے کتاب کی شکل نہ دیکھی ہو، اس کے باوجود وہ بھی چیزوں کو گننا اور سمجھنا، گننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسا علم ہے جس کی ہر انسان کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی کو گنتی نہیں آتی تو اسے زندگی کے ہر موڑ پر دوسروں کی مدد کا محتاج رہنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلے صفحے کی جانب بڑھتے جی، صفحہ نمبر 103۔ ریاضی ہر جگہ کسی نہ کسی بنیادی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ علم اتنی وسعت اختیار کر گیا ہے کہ اسے کئی قسموں اور شاخوں میں تقسیم کرنا پڑا، جیسا کہ ریاضی جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عملی ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، شماریات اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ۔ یہ مختلف اس میتھ کی اور علم ریاضی کی مختلف اقسام ہیں، ٹھیک ہے، جن میں اب اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے الگ الگ کورسز ہیں اور ان کے سکھانے کا الگ الگ انداز ہے۔ ریاضی کے علم کی ترقی میں مسلمان ریاضی دانوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ علم ریاضی مسلمانوں ہی کی ایجاد ہے۔ مثال کے طور پر محمد بن موسیٰ خوارزمی اور عمر خیام نے الجبرا اور لوگرتھم ایجاد کیا، ٹھیک ہے بیٹا، کیونکہ اس کی داغ بیل اور اس کی ابتدا محمد بن موسیٰ خوارزمی سے موسوم ہے، لہٰذا اس کو بھی ایک اسلامی علم کہا جا سکتا ہے۔ لوگرتھم ایسا علم ہے جو
موجودہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ فیثاغورس، جمشید الکاشی، ولیم ریڈفورڈ، آئنسٹائن اور نیوٹن وغیرہ بڑے ریاضی دانوں میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام علوم میں ریاضی کے وسیع استعمال کی بدولت اسے سائنسی علوم کی ماں اور سائنسی علوم کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مدر آف سائنس یا دا کوئین آف سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علم آج کے زمانے میں بہت ترقی کر چکا ہے۔ تمام حساب کتاب مشینی ہو جانے کی وجہ سے انسان کو طویل رقوم یاد نہیں رکھنا پڑتی، انسان کو حساب کتاب یاد نہیں رکھنا پڑتا، بڑے بڑے رجسٹر نہیں بھرنے پڑتے، بس وہ چھوٹا سا کیلکولیٹر نکالتا ہے یا چھوٹا سا کمپیوٹر، ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ، اور اس میں وہ تمام حساب کتاب کر کے اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی رکھ لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارا کام بالکل ختم ہو گیا ہے، جی نہیں، البتہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کے طلباء کے لیے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کی سہولتوں کی بنا پر علم ریاضی آسان اور تیز تر ہو گیا ہے۔ اس کے لیے نہ صرف کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کے استعمال میں تربیت یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ریاضی کے قوانین پر عبور ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ریاضی علم کے ساتھ ساتھ دلچسپ کھیل بھی ہے، ریاضی علم کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپ کھیل بھی ہے، یعنی آپ کسی کی بھی ذہنی آزمائش کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو ریاضی کا ایک کھیل بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ علم کھیل میں بھی ہماری معاونت کرتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا طریقہ دیا گیا ہے نمبرز کے اعداد و شمار کا، کہ جس کو اختیار کر کے آپ کسی کو بھی محظوظ اور حیران کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کس طرح بیٹا؟ دیکھیے، 259 259 259 اور 39 دو ایسے حیران کن اعداد ہیں، یعنی ایسے حیران کن نمبرز ہیں کہ آپ ان دونوں کو ضرب دے کر، یعنی ملٹی پلائی کر کے ان کے حاصل ضرب کو کسی بھی عدد سے ضرب دیں تو اس کا جواب 3 بار وہی ہوگا جس سے 259 اور 39 کے حاصل ضرب کو ضرب دی گئی ہو۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ آپ کو بظاہر یہ جملہ مشکل لگا ہوگا، میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو مختصر کر دیتا ہوں۔ بیٹا 259 کو اگر 39 سے ضرب دیا جائے تو ہمیں جو نمبر حاصل ہوگا وہ ہوگا 1101، یعنی 10101۔ ٹھیک ہے، 259 کو جب ہم 39 سے ضرب دیں گے، ملٹی پلائی کریں گے 259 کو 39 سے، تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا، جو آنسر آئے گا، وہ ہوگا 10101۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اس 10101 کو ہم اپنے ذہن کے کسی بھی نمبر سے اگر مزید ضرب دیتے ہیں تو اب جو حاصل ضرب آئے گا اور اب جو جواب آئے گا وہ وہی نمبر ہوگا جو ہمارے ذہن میں ہوگا، اور وہ نمبر 3 اعداد میں ہوگا، یعنی 3 مرتبہ ہمارے سامنے آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ اپنے ذہن میں اپنی عمر سوچ کر مجھے بتاؤ۔ اب وہ سوچتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ میری عمر ہے 15 سال۔ ٹھیک ہے، تو آپ 259 اور 39 کے ملٹی پلائی سے جو نمبر حاصل ہوتا ہے 10101، اس کو جب آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں 15 سے تو آنسر آپ کے سامنے جو آتا ہے 15 15 اور 15، آپ اسے دکھا کر حیران کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ کی عمر 10 سال ہے تو آپ پہلے 259 کو 39 سے ضرب دیں، اب اس حاصل ضرب کو یعنی اس جواب کو 10 سے پھر ضرب دیں تو اس کا جواب کچھ یوں آئے گا۔ اس قاعدے کے مطابق آپ سب کی عمروں کا حساب کر کے دوستوں کو حیران کر سکتے ہیں۔ میں عملی طور پر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بیٹا کہ کس طرز پر کیا جا سکتا ہے یہ۔ جی بیٹا، اس طرز پر
259 کو آپ 39 سے ضرب دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو حاصل ضرب آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے 10101 یعنی معذرت کے ساتھ 10,101 10,101۔ اب جب آپ مزید اس کو 15 سے ضرب دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو جواب آتا ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے 1,51,515 1,51,515 یعنی اس کا مطلب یہ ہے 15 15 اور 15۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرز پر آپ کسی کو بھی حیران کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں مشق کی جانب بیٹا، مختصر سی مشق ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، سبق کا عنوان سر ورق کی شکل میں اس وقت آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ریاضی کا علم۔ اس کے بعد الفاظ و معنی، ملاحظہ فرمائیے بیٹا، سبق کے الفاظ و معنی اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ بالکل اسی طرز پر آپ تحریر کر سکتے ہیں، حصہ فرہنگ میں موجود ہیں یہ مذکورہ الفاظ و معنی، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال و جواب کی جانب۔ پہلا سوال ہے ریاضی کا علم کسے کہا جاتا ہے؟ تو جواب دیکھیے، مقدار، ڈھانچے، حجم، تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے مطالعے کو ریاضی کا علم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسرا سوال ہے ریاضی کا علم کتنا پرانا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ریاضی کا علم اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود بنی نوع انسان۔ تیسرا سوال ہے حساب کے 2 بنیادی عمل کون سے ہیں؟ تو جواب ہے حساب کے 2 بنیادی عمل ہیں گنتی اور پیمائش، ٹھیک ہے، گنتی اور پیمائش۔ چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے جدید دور میں ریاضی کی کتنی شاخیں بن چکی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جدید دور میں ریاضی کی کئی شاخیں بن چکی ہیں، مثلا ریاضی یا عملی ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، شماریات اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ۔ پانچواں سوال ہے ریاضی کی ترقی میں کن کا اہم کردار رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جواب ہے ریاضی کی ترقی میں محمد بن موسیٰ خوارزمی، عمر الخیام، فیثاغورس، نیوٹن، جمشید الکاشی، ولیم ریڈ فورڈ اور آئنسٹائن کا کردار اہم رہا ہے۔ اور سوال نمبر 1 کے تحت آخری سوال، کوئی سے 3 ریاضی دانوں کے نام لکھیے۔ تو جواب ہے 3 ریاضی دانوں کے نام درج ذیل ہیں، محمد بن موسیٰ خوارزمی، عمر خیام اور جمشید الکاشی۔ اس کے بعد بیٹا کتاب میں ہی خالی جگہوں پر مشتمل اور درست جملوں کی نشاندہی پر مشتمل سوالات ہیں جو آپ کتاب میں ہی مکمل کریں گے۔ البتہ آپ کی کتاب کا چوتھا سوال، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جدید، ناگزیر، علوم، طویل، مرکزی اور تیز ترین، ٹھیک ہے۔ الفاظ مع جملوں کے اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی بیٹا، آپ کی کاپی کا تیسرا اور آخری سوال، درج ذیل اعداد کو لفظوں میں لکھیے۔ اعداد اس وقت آپ کو ہندسوں کی شکل میں یہاں نظر آ رہے ہیں، یعنی نمبرز کی شکل میں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہند سے نمبرز کو کہا جاتا ہے، اور الفاظ کی شکل میں یہاں نظر آ رہے ہیں 259، تو اسے میں نے الفاظ میں یہاں یوں تحریر کیا ہے 4079، ٹھیک ہے، 45,689، 45,689، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طرح 7,64,559، 7,64,559، ٹھیک ہے۔ اعداد اور الفاظ کی شکل میں جواب اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس طرح بیٹا ہماری کتاب کا ایک اور سبق اختتام پذیر ہوا مع مشق کے۔ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر وضاحت کر دیتا ہوں بیٹا۔ یقیناً کام کی مقدار
کچھ بڑھ چکی ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، دراصل یہ آپ کے فائدے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ کو جب کام دیا جائے اور وقت دیا جائے کام کی تکمیل کے لیے تو آپ یکسوئی سے یہ تمام کام نہ صرف مکمل کریں بلکہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ کے تمام اسباق مکمل ہو چکے ہوں اور اثر نو ان کو دوبارہ پڑھایا جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو انشاءاللہ جلد ہی اس کام کی PDF فائل بھی دی جائے گی اور اس کام کی تکمیل کے لیے آپ کو وقت بھی دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمام اساتذہ کرام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔